بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے تابوت سکینہ اور حضرت سلیمان کا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے، یہ اس وقت کہاں موجود ہے اور اس کو لے کر مختلف مذاہب کے لوگوں میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے۔ نیز ہیکل سلیمانی کیا ہے اور اس کو کس نے تعمیر کیا، اور اس کو لے کر مسلمانوں اور یہودیوں کے کیا عقائد ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر تذکرہ کریں تابوت سکینہ کا، اگر تاریخ تناظر میں دیکھا جائے تو اسرائیل کو اسلامی ممالک سے اپنا وجود تسلیم کروانے کی ایک وجہ تو اپنے ناجائز وجود کو بالآخر مسلمانوں میں جائز حیثیت دلا کر مسلمانوں سے معاشی فوائد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت کی پیش مندی ہے، جس کا ذکر قرآن شریف میں اور تورات میں موجود ہے۔ دوسری طرف مخفی طور پر اسے تابوت سکینہ کی بھی تلاش ہے، جس کے ذریعے یہودی اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کر کے دنیا میں پھر سے اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کہ آپ جانتے ہیں تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کی نئی نسل ناباکی ہے، جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسی کراماتی تابوت ہے جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھوج ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھی اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ہماری دنیا کے سب سے کرشماتی صندوق تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے۔ ہر دور میں دوستو یاد رکھیے، مسلمان عیسائی اور یہودی ایک دوسرے سے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ پر جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دلوں میں سکون اور قرار کے غرض سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اسے تابوت اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیز اس میں سے نکالی جاتی تھی وہ پھر واپس اسی میں چلی جاتی تھی۔ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو بڑا معتبر اور اپنے لیے فتح اور نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جب یہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت جواب دے گئی اور ہر ایک اسرائیلی یہ سوچنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے دور ہو گئی اور اب ہمارے برے دن آ گئے۔ یہودیوں اور مسیحیوں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے کہنے پر بنایا تھا اور اس میں وہ پتھر کی لوہیں لا کر رکھی تھیں جو ان کو خدا نے کوہ سینا پر دی تھیں اور جن میں یہودی مذاہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھی۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور منصلوہ بھی رکھا گیا تھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ یہ بہت مقدس تابوت شمار کیا جاتا تھا اور ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھایا کرتے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ نیز یہ بنی اسرائیل کے نزدیک فتح اور برکت کی علامت تھا۔ اس کو جنگوں کے دوران میں لشکر سے آگے رکھا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس تابوت کی برکت کی وجہ سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیل کی ہوگی۔ جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے اور کھلم کھلا وہ کام کرنے لگے جن سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا تو یہ تابوت ان سے ایک جنگ کے دوران میں کھو گیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ حضرت طالوت کے زمانے میں واپس مل گیا۔ اسی بارے میں قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جن میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین و قلب کا سامان ہے اور وہ کچھ اشیاء ہیں جو موسیٰ و ہارون چھوڑ گئے تھے، ان کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے اور بلا شبہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ تابوت جب تک مشرکین کے پاس رہا تب تک اس کی وجہ سے ان پر مشکلات نازل ہوتی رہیں اور آخر کار انہوں نے تنگ آ کر ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اپنے علاقے سے باہر نکال دیا اور فرشتوں نے
इस बैलगाड़ी को हका कर वापस बनी इसराइल तक पहुंचा दिया। और गालबन उसी बात की तरफ कुरान मजीद में भी इशारा किया गया है। हजरत दाऊद के जमाने तक इस सबूत को रखने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था और इसके लिए पड़ाव की जगह पर एक अलग खेमा लगा दिया जाता था। हजरत दाऊद ने खुदा के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया जो ऐन इस मुकाम पर है जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। लेकिन ये आलीशान घर आपके बेटे हजरत सुलेमान के अहद में मुकम्मल हुआ और इसको हैकले सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ से पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया और इस तरह के मकाम यहूदियों का मुकद्दस तरीन मकाम बन गया। बाद के जमाने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाबल के बादशाह वक़्त नसर बनु कद नसीर ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इसको आग लगा दी। वो यहाँ से माले गनीमत के साथ साथ ताबूत सकीना भी ले गया था। इस तबाही के नतीजे में आज अजली हैकल की कोई चीज बाकी नहीं है। इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और इसका कोई निशान नहीं मिला। इस संदूक में क्या है? बाइबल के मुताबिक इसमें हजरत यूसुफ का जश्न मुबारक और बाइबल ही की बाज रवायात की इसमें हड्डियां और कपड़े थे और उसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से अपने साथ लाए थे। नाजरीन, कससल अंबिया में है कि इस मोतबरक संदूक में तौरात का असल नुस्खा हजरत मूसा हारून के असाओ पैरान और मन का मर्तबान महफूज थे। फलस्तीनियों ने उसे इसराइल से छीन कर अपने मंदिर बैतुल जोन में रख दिया था। कुरान मजीद में इसके बारे में तसरीह है कि जब इसराइलियों के हाथों से ये संदूक निकल गया तो फरिश्ते इसकी हिफाजत पर मामूर थे और इसमें आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबरकात थे जिनमें पत्थर की वो तख्तियां जो तूरे सीना पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी। इसके अलावा तौरात का वो असल नुस्खा है जिसे हजरत मूसा ने लिखवा कर बनी लावा की हिफाजत में दे दिया था। एक बोतल जिसमें मन भर कर महफूज कर दिया था ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह ताला के इस एहसान को याद करें जो सहरा में उनके बाप दादाओं पर किया गया था। और गालबन मूसा अलैहिस्सलाम का आसा भी इसी संदूक के अंदर था। आज भी बहुत सारे माहिर आसारे कदीमा और खसूसन यहूदी मजहब से तल्लुक रखने वाले माहिर इसकी तलाश में सरकर्दा हैं ताकि इसको ढूंढ कर वो अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग कियासे आराइयां करते रहते हैं। कुछ के नजदीक इसको अफ्रीका ले जाया गया और एक मशहूर माहिर आसारे कदीमा अरान माइक का कहना है कि ये मशरक़ वस्ता में मौजूद है, लेकिन ताहाल इन्हें नाकामी का सामना है। सूरा सबा की तफसीर में उलमाए कराम फरमाते हैं बैतुल मुकद्दस की तामीर जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू की, फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तकमील फरमाई। इसमें कुछ काम तमीर का बाकी था और ये तमीर का काम जिन्नात के सुपुर्द था, जबकि तबीयत में सरकशी गालिब थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ से तमीर करते उनकी वफात का जिन्नात को इल्म हो जाए तो फौरन काम को छोड़ बैठे और तमीर रह जाएगी। इसका इंतजाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये किया कि जब मौत का फरिश्ता आया तो मौत की तैयारी के लिए अपने महराब में दाखिल हो गए जो शफाफ शीशे से बनी हुई थी। बाहर से अंदर की जानब सब चीजें नजर आती थीं और अपने मामूल के मुताबिक इबादत के लिए एक सहारा लेकर खड़े हो गए कि रूह परवाज करने के बाद भी जिस्म उसी असा के सहारे अपनी जगह पर जमा रहे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह वक़्त मुकर्रर पर कब्ज़ कर ली गई, मगर वो अपने असा के सहारे अपनी जगह जमे हुए बाहर ऐसे नजर आते थे कि इबादत में मशगूल हैं। जिन्नात की ये मजाल थी कि पास आकर देख सके कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिंदा समझकर काम में मशगूल रहे। यहाँ तक कि साल भर गुजर गया और तामीर बैतुल्लाह का बकिया काम पूरा हो गया तो अल्लाह ताला ने उनके कीड़े को, जिसको फारसी में दयूब और उर्दू में दीमक कहा जाता है और कुरान करीम ने इसको दाबतुल अर्ज के नाम से मसूम किया है, असा सुलेमानी पर मुसल्लत कर दिया। दीमक ने असा की लकड़ी को अंदर से खाकर कमजोर कर दिया। असा का सहारा खत्म हुआ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए। उसी वक्त जिन्नात को उनकी मौत की खबर हुई। ताबूत सकीना के बारे में सूरत अल बकरा आयत नंबर 248
بخاری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور انہیں ان کے نبی نے کہا، اس طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے، تمہارے پاس صندوق یعنی تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک تسلی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو کچھ چھوڑا تھا اس میں سے باقی چیزیں مائندہ ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ سلوک اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشاندہی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی تھی، اس میں موسیٰ اور ہارون کی آل کے تورکا کی باقی مائندہ اشیاء تھیں۔ بے شک اس آیت میں تابوت کا کوئی نام نہیں دیا گیا، مگر یہ واضح الفاظ میں بتا دیا گیا اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے۔ لفظ سکینہ سکون کے مادے سے ہے اور تسکین و آرام کے معنی میں مستعمل ہے، یہاں اس سے مراد جان و دل کا سکون اور اطمینان ہے، اس لیے اس کو تابوت سکینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ صندوق شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا ہے جو اندر سے باہر تک سونے سے منڈا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کا ڈھکن بھی سونے سے چھپا ہے۔ 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک صندوق جس پر 2 پرندے بیٹھے ہیں۔ اس تابوت سکینہ یعنی تابوت کے اندر بہت زیادہ اختلافات رائے اور بہت سی روایات ہیں۔ کچھ مصدقہ روایات کے مطابق یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یعنی جنت سے آپ کے ساتھ ہی زمین پر اتارا گیا تھا اور تا مرگ آپ کے پاس رہا، پھر نسل در نسل بطور وراثت یکے بعد دیگر آپ کی اولاد تک مستقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت یسوع علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد بنی اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا۔ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس تابوت کی منتقلی کے ٹھوس شواہد یا کوئی تحریری نسخے نہیں ملے، لیکن علماء کرام کی رائے کے مطابق یہ 1,00,000 انبیاء کی میراث تھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی، جو خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب امام مہدی کے پاس ہے، جو دنیا کو اس کی رہنمائی کروائیں گے، اور طالوت کی بادشاہت کی طرح یہ تابوت بھی امامت کی گواہی دے گا، جس پر تقریباً تمام مذاہب و مکاتب فکر کے لوگوں کا اجماع ہے۔ حضرت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کے بعد اپنے وطن ایکسم گئیں، وہاں آپ کے ہاں خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہوئی، اس کا نام ابن حکیم رکھا۔ جب آپ 22 سال کے ہوئے تو اپنے والد سے ملنے یروشلم گئے، جواب میں واپسی کا قصد کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کے ساتھ کچھ درباری اور تابوت سکینہ بھی روانہ کیا۔ حضرت بلقیس کی وفات کے بعد آپ بادشاہ بنے، تاریخ آپ کو مہندی اول کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نہایت بردبار، عقل مند اور طاقتور بادشاہ تھے، آپ نے اپنی سلطنت کو خوب ترقی دی اور 2000 سال تک تابوت سکینہ کے وارث رہے۔ اس صندوق میں وہ 10 احکامات موجود تھے جو اللہ پاک نے نازل کیے تھے، اور کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ذریعے احکامات ملے۔ کہا جاتا ہے کہ خدا موسیٰ سے عہد کے صندوق پر بنے 2 گروہیوں میں سے بات نہیں کرتا تھا۔ یہ صندوق اور ہیکل سلیمانی بنی اسرائیل کی طاقت و خوبصورتی کا سبب ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہی صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب آپس میں اختلافات ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جایا کرتی تھیں۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلہ کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو اس پر یہ غضب ہوا کہ قوم عاد کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالیں اور یہ انوکھا صندوق بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس کے بعد قوم ابالکا نے صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے اور ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی بے
بے ادبی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شمعیل علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار نشانہ بنایا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسیا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی، جہاں مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی ہے۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ وہ ہیکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے۔ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف کا جسد مبارک اور بائبل ہی کی بعض روایات کی روح سے ہڈیاں اور کپڑے تھے، اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ اصل انبیاء میں ہے کہ اس معتبر صندوق میں تورات کا اصل نسخہ حضرت موسیٰ، ہارون، کیسا، پیرہن اور من کا مرتبہ محفوظ ہے۔ ناظرین، اسرائیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت اسماعیل کے بھائی حضرت اسحاق نے بیت المقدس میں عبادت گاہ بنایا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت اسحاق کی اولاد یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نے اپنا لقب اسرائیل رکھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجودہ فلسطین اور بیت المقدس کو اپنا وطن بنایا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے خانہ کعبہ کو اپنے وطن کے طور پر چنا۔ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف تھے، جو بعد میں بھائیوں کی بے وفائی کی وجہ سے کنویں میں ڈالے گئے اور غلام بنا کر مصر میں فروخت ہوئے۔ حضرت یوسف بعد ازاں عزیز مصر کی جگہ فرعون کے وزیر اعظم بنے اور مصر کے والی کہلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر کے والی بننے کے بعد وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنے آبائی بدن فلسطین سے مصر لے گئے، جہاں آگے وقتوں میں فرعون نے غلام بنا لیا تھا اور ان سے مشقت لینے لگے تھے۔ مصر میں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے قید سے نجات دلائی اور انہیں آبائی وطن بیت المقدس یعنی فلسطین لے آئے۔ سالوں بعد بنی اسرائیل کو ایک اور قوم نے غلام بنا لیا اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ سرائی کے علاقے میں حضرت داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے بیت المقدس پر قابض بادشاہ کی بیرونی حملہ آوروں کے مقابلے میں مدد کی اور ایرانی حملہ آور بادشاہ اور انتہائی طاقتور جلود کو جنگ میں قتل کر دیا۔ فلسطین کے بادشاہ سول نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی، جس کے مرنے کے بعد حضرت داؤد فلسطین کے بادشاہ بن گئے اور بنی اسرائیل پھر سے بیت المقدس میں آباد ہو گئے۔ حضرت داؤد کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان فلسطین کے بادشاہ بنے اور یہ دور تاریخ کا واحد دور ہے جس میں یہودی انتہائی طاقتور سلطنت کے مالک بن گئے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کفر میں ڈوب گئی۔ خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے گئے۔ حضرت سلیمان نے بیت المقدس میں اس جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا جہاں حضرت اسحاق نے بنی اسرائیل کے لیے عبادت گاہ کی بنیاد رکھی۔ جو صندوق ایک نہ دو بلکہ پورے 1,24,000 انبیاء کرام کی میراث رہا ہو تو اس کی عظمت کتنی بلند ہوگی، اور اس صندوق کو رکھنے کے لیے اتنی ہی بلند مرتبہ اور برکت والی جگہ کی ضرورت تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے پاس ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ اس کے لیے ہم نے اسے اپنی قدرت کے بعد نمونے دکھائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو برکت والا کہا
कहा तो साबित भी कर दिया। इस जमीन को अंबिया की सरजमीन का नाम दिया और इस जगह को अंबिया की पैदाइशगाह बना दिया, जिनमें हजरत यकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया इस पाक जमीन में पैदा हुए या बाहर से आकर आबाद हुए। इस जमीन में अनगिनत अंबिया के मदफन भी हैं। ये मकाम फलस्तीन है जो मौजूदा इसराइल कहलाता है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक मस्जिद बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली। इसी वजह से बैतुल मुकद्दस आबाद हुआ। आपका नाम इसराइल अलैहिस्सलाम भी था। आप ही की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बरसों सराय सीना में फिरने के बाद अपनी कौम के लिए एक इबादत का खेमा बनाया। ये 25 फुट लंबा, 5 फुट चौड़ा और 15 फुट ऊंचा था। इसमें क़याम इबादत और तबूत सकीना की जगह थी। हजरत जलूत के दौर तक यहूद खेमे का रुख करके इबादत करते जैसे ये उनका किबला हो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौरे हुकूमत 33 साल था। आपने खेमा इबादत को बैतुल मुकद्दस में कोहे सेहून में एक जगह मुस्तकिल तौर पर नस्ब कर दिया। इस जगह का नाम बैतुल एल यानी अल्लाह का घर पड़ गया। इस मकाम पर खुदावंद करीम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ और इस जगह का नाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हेब्रून रखा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सलाम का दौर 39 साल आपने इस खेमा इबादत की जगह हैकल की मुस्तकिल इमारत बनवाई, जिसमें आपने जिन्नात की मदद ली और इसमें कीमती पत्थरों को तरशवा कर लगवा दिया, जिनमें यकूत, जमर्द और सोने चांदी की तख्तियों की दीवारें हैं, जिनमें आला दर्जे के मोती लगे हुए हैं। फेरोजा का फर्श, यकूत के सतून और जहावारात की जुड़वा छत थी, जिनकी चमक और रोशनी इस कदर थी कि रात में भी रोशनी की जरूरत ना पड़ती थी। एक मखसूस कामरान तबूत सकीना के लिए वक्फ हुआ, जिसका नाम कुद्दूस रखा। ये इमारत भी साल में मुकम्मल हुई। नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लकड़ी के संदूक में ऐसा क्या है जो यहूदी दीवाना वारस की तलाश में जमीनी जून को दीमक बने हुए हैं। एक संदूक जो बनी इसराइल से दूसरे तक मुंतकिल होता आया और उसके अंदर अंबिया के जाती और करामाती अशिया रखे हों। इसके साथ साथ इस संदूक को रखने के लिए इसी सरजमीन का इंतखाब हुआ जिसे खुदावंद करीम बरकत वाली जमीन कहते हैं। जिस जमीन को अंबिया की जमीन का नाम मिले, जो सबसे पाको बरतर मकाम पर इस ताबूत को रखने के लिए मकाम को भी खुद नबी ने तैयार करवाई। खुदावंद ताला अपने कलाम में उसे दिल का सुकून कहते, मोमनों और ईमान वालों की निशानियां बताते। यह संदूक की अहमियत क्या बयान हो सकती है। ये तो समुंदर को कोजे में भरने के मुसादक हुआ। इसकी अहमियत तो लामहदूद है। तब ही आज दुनिया भर की अकवाम, खवा मुस्लिम हो, ईसाई हो या यहूदी, इसकी तलाश और जुस्तजू में सरकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक संदूक नहीं बल्कि फतह और कामयाबी की अलामत है। ये इतना अहम है कि आज 3000 साल बाद भी इसकी तलाश क्यों जारी है। नाजरीन, तबूत सकीना और हैकल सुलेमानी दोनों का तज़किरा साथ साथ ही आता है। अब हैकल सुलेमानी के बारे में कुछ तफसील आपको बताते हैं। दोस्तों, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमीर करदा इबादत गाह का नाम है, जो मौजूदा बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा के मकाम पर थी। तो सबसे पहले आप नाजरीन से सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे। दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। समझा जाता है कि इन्होंने मुत्तहिदा इसराइल पर कबल अज मसीह से लेकर 931 कबल अज मसीह तक हुकूमत की। उनके बाद मुल्क इसराइल के दो हिस्से शमाली और जनूबी हो गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम का सिलसिला नस्ब यहूदा यानी औलाद यकूब के वास्ते से यकूद से जा मिलता है। कुरान पाक में इन्हें औलाद इब्राहिम शुमार किया गया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत का एक बहुत बड़ा इम्तियाज जो कायनात में किसी और को नसीब नहीं हुआ, ये था कि उनके जेरे नगीन सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन और हवानात भी ताबे थे, और ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हक, माना, इख्तिदार के ताबे और जेरे हुक्म थे। हक ताला ने जिन को ऐसी मखलूक बनाया है जो मुश्किल से मुश्किल और सख्त से सख्त काम अंजाम दे सकती हैं। इसलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये इरादा फरमाया कि मस्जिद यानी हैकल के चार जानिब एक अजीम और शान शहर आबाद किया जाए और मस्जिद की तमीर भी आज सर नौ की जाए। उनकी ख्वाहिश ये थी कि मस्जिद और शहर को बेशकीमत पत्थरों
से बनवाएं और इसके लिए बाईद से बाईद इतराफ से हसीन और बड़े बड़े पत्थर मंगवाएं। ज़ाहिर है कि इस जमाने के रस्म और रसाइल के महदूद और मुख्तसर वसाइल सुलेमान अलैहिस्सलाम ख्वाहिश की तकमील के लिए काफी नहीं थे। ये काम सिर्फ जिन ही अंजाम दे सकते थे, लिहाजा इन्होंने जिन्नात से ही ये खिदमात ली। चुनाचे वो दूर दूर से खूबसूरत पत्थर जमा करके लाते और बैतुल मुकद्दस की तमीर का काम अंजाम देते। नाजरीन, हैकल सुलेमानी और इसके तमीर का तज़किरा तौरात और इंजील में भी मौजूद है। नाजरीन कराम, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।